السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اب یہاں سے مقتدی اور امام کے متعلق مسائل ہیں۔ مقتدی کے معنی جانتے ہیں، جو امام کے پیچھے صف لگا کے نماز پڑھتے ہیں اسے مقتدی کہا جاتا ہے، اقتداء کرنے والے کو، یعنی جو کسی کے پیچھے پیچھے وہی کام کر رہا ہو جو آگے والا کر رہا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقتدی۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اچھے اوصاف زیادہ ہوں۔ اوصاف یہ جمع ہے، وصفن کی جمع ہے اوصاف، یعنی انسان کے اندر کچھ صفتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھائی اور کچھ برائی۔ مثلا کسی چیز کی اس دیوار میں جو ہے اوصاف ہے، کیا؟ سفید ہونا، یہ دیوار کا کیا ہے؟ اوصاف، صفت ہے سفید ہونا۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر اچھا ہونا اور برا ہونا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ صفت۔ اس کے اندر یہ صفتیں ہیں، اچھی صفتیں ہیں، بری صفت ہے، اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ تو امامت کے لائق جس میں اچھے اوصاف ہو، زیادہ ہوں، اس کو امام بناوے۔ امام کس کو بنائیں گے؟ جتنے وہاں پر امام اب پہلے سے نہیں ہے، امام وہاں نہیں ہے، صرف مقتدی لوگ وہاں موجود ہیں، اور اس میں سے اب امام کو چننا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے اتنے لوگوں میں جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان میں سب سے بہترین اوصاف والے کون ہیں، جو زیادہ اوصاف والے ہوں گے ان کو کیا کریں گے؟ امام بنائیں گے۔ اور اگر کئی شخص ایسے ہوں، اگر اور بھی شخص ایسے ہوں اچھے اوصاف والے جن میں امامت کی لیاقت ہو، غلبہ رائے پر عمل کریں، اگر 5 آدمی 6 آدمی اس طرح سے اگر اچھے اوصاف والے وہاں موجود ہوں، تو اس وقت ذہن جس کے طرف جائے گا کہ یہ زیادہ نیک ہیں، زیادہ بہتر ہیں، تو ان کو کیا کریں گے؟ امام بنائیں گے۔ یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہو اس کو امام بنائیں گے۔ اگر ایسے شخص کے ہوتے ہوئے جو امامت کے لائق ہے کسی نالائق کو امام کر لیں گے تو ترک سنت کی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ زیادہ بہتر اچھے اوصاف کے لوگ وہاں موجود تھے، اور اس میں کوئی قرآن پڑھنے والا تھا، ان کے اوصاف صحیح نہیں تھے، ان کے اوصاف صحیح نہیں تھے، کسی کو بھی امام بنا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تارک سنت کا اس کو گناہ ملے گا، ان سب کو۔ دیکھیے مسئلہ، سب سے زیادہ استحقاق امامت اس شخص کو ہے، یعنی استحقاق مستحق، زیادہ حقدار کون ہے؟ جو نماز کے مسائل خوب جانتا ہو۔ امامت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسائل خوب جانتا ہو۔ کس کے متعلق؟ کھانے کے متعلق نہیں، نماز کے متعلق مسائل خوب جانتا ہو، بشرطے کہ ظاہراً اس میں کوئی فسق وغیرہ کی بات نہ ہو۔ اس شرط کے ساتھ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو مسائل تو بہت جانتے ہیں لیکن اس کے اندر فسق والی بات ہے، فاسق والی بات ہے، یا داڑھی کاٹے ہوا ہے، سمجھ رہے؟ اور اسی طریقے سے کچھ اور چیز ایسا کیے ہوئے ہیں جو فاسق میں شمار کیا جاتا ہے، فسق میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس کو نہیں کریں گے۔ اور جس قدر قرات مسنون ہو، اور قرآن جتنا نماز میں پڑھنا مسنون ہے اتنے قرآن بھی پڑھنا جانتا ہو، اسے یاد ہو۔ پھر وہ شخص جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، اس کے بعد آپ کون؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مسائل جانتا ہو، دوسرے نمبر پہ جو قرات مسنونہ جانتا ہو، تیسرے نمبر پہ جو شخص قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، یعنی عمدہ آواز سے اور قرات کے موافق۔ پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ بہتر
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. ترجیح ہے سب سے پہلے مسئلہ مسائل جاننے والے کو. اگر کہیں پر ایک قاری موجود ہے اور وہاں پر عالم بھی موجود ہے تو کس کو بڑھایا جائے گا امامت کے لیے؟ عالم کو بڑھایا جائے گا. دیکھیے مسئلہ، اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جائے، ہوتا ہے کہیں لوگ دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں علماء لوگ، تو اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہیں پہ جو ہے کیا کرتے ہیں، جماعت کر لیتے ہیں. میں نے بھی کیا ہے، ایک مرتبہ سونو پور میں پروگرام میں گیا تھا تو وہاں جو ہے کھانے کے بعد جو ہے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو اسی میں بچھا کر کے جا نماز وغیرہ، چادریں صاف چادر وغیرہ جو ہے بچھا کر کے وہی نماز کیا. تو نماز تو کرنا ہے لیکن امامت کے مستحق، یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ امامت کے مستحق کون ہوں گے؟ صاحب خانہ، یعنی گھر کے آدمی، گھر کے جو ذمہ دار ہیں امامت کے لیے زیادہ مستحق ہیں. گھر کے آدمی جو ہیں وہ کیا ہے، امامت کے لیے زیادہ مستحق ہیں. اس کے بعد وہ شخص جس کو وہ امام بنا دے، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ جس کو صاحب خانہ امام بنا دے. اور اگر صاحب خانہ بالکل جاہل ہے، صاحب خانہ یعنی گھر والے بالکل جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھر انہی کو استحقاق ہوگا. اگر کسی کے گھر دعوت کھانے کے لیے ہم لوگ گئے، اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی امامت کرے گا. حالانکہ حقدار وہ ہوتا، لیکن حقدار نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ جانتا نہیں ہے، مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہے، بالکل ناپید ہے. مسئلہ فاسق. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت میں جو ہے ایک مثال دے کر کے میں نے بتایا کہ جو داڑھی کو کاٹ لے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق. اور بدعتی. بدعتی وہی جو شریعت اسلامیہ میں جو چیز نہیں ہے اس کو پیدا کرنے والے کو بدعت کہتے ہیں. مثلا فاتحہ پڑھنا کھانا کو سامنے رکھ کر کے، یا مزار شریف پہ چادر کو چڑھانا، یہ شریعت میں نہیں ہے. یہ سب کام کرنا یا کوئی ایسی چیز جو شریعت اسلامیہ میں نہ ہو ان کو کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں. بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. فاسق اور بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے کو امام نہیں بنانی چاہیے. جو داڑھی کاٹتا ہو، ایک مشت سے کم ہو، اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. جو مزار قبر پجوا ہو اس کو بھی جو ہے امام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ بدعتی میں شمار ہو گیا اور اس کا امامت کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے سوا کوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں. اگر فاسق ہے اور بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے موجود وہاں پہ ایسا جو نماز پڑھا سکے، بعد باقی سب ان پڑھ جاہل ہے بالکل، تو ایسی صورت میں اسی فاسق کو اور بدعتی کو بڑھانے. اسی طرح اگر بدعتی فاسق زوردار ہوں، بدعتی فاسق زوردار ہوں، ان کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو یا فتنہ عظیم برپا ہوتا ہو تو بھی مقتدیوں پر کراہت نہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بدعتی فاسق جو ہے زیادہ ہوں، ان کے ہٹانے پر قدرت نہ ہو، یا اگر اس کو امامت کے لیے بڑھائے گا تو جو ہے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، یعنی جھگڑا لڑائی ہو سکتا ہے، تو پھر اب مقتدی کو بھی کراہت نہیں ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے. لیکن ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو، یہاں دیکھیے مین مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ انسان تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ
انسان ہم کہہ دیجئے کہ بے شک قل انما انا، کہ میں بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں۔ قرآن میں کھول کھول کر کے پکار کے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسان تھے، اور کچھ کہنے والوں ان کا منکر ہے کہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ نور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو منکر ہو، بشریت کا منکر ہو، یعنی انکار کر رہا ہو کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کچھ اور شمار کرتا ہو، اور الوہیت کا قائل ہو، یا اللہ تعالیٰ کے صفت علم غیب میں شریک جانتا ہو، یا اللہ کے جو صفات ہیں علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولتے ہیں کچھ لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے علم غیب تھا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وحی آیا کرتی تھی، وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے بات کو لے کر کے آیا کرتے تھے اور بتاتے تھے، تو انہی چیزوں کو لے کر کے عالم غیب شمار کر دیا۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اگر اس کا انکار ہو کہ صفت علم غیب میں شریک جانتا ہو، یعنی غیب کی خبر کوئی اور بھی جانتا ہو، اللہ تو جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے متعلق بھی کوئی انسان گمان کر لے کہ یہ بھی شخص جانتا ہے، تو یہ اللہ میں شریک کرنا ہوا، کیونکہ علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے بھی متعلق اگر علم غیب کی شریک کرتا ہے تو اس کے متعلق بھی ہے۔ پہلا عقیدہ کفر کا ہے اور دوسرا شرک ہے، بس ایسے امام کے پیچھے کسی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ ایسا اگر کہیں پر کوئی امام مل جائے تو کسی بھی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس میں اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ علم غیب یعنی آگے کیا ہونے والا ہے، وقت 2026 کے اندر کیا ہونے والا ہے، 2027 کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں انسان ہے وہ جانتا ہے، یا کسی اور کے متعلق اگر عقیدہ رکھے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا کافر ہے، اور کافر امامت کرائے نماز ہوگی کسی بھی صورت میں۔ اگر کوئی جاہل بھی موجود ہے اس کے علاوہ تو اسی کو بڑھا دو، لیکن اس کو نہیں بڑھانی چاہیے۔ چلیے